موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى ابن مريم وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. جیسے میں نے عرض کیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں حضور کے زمانے میں موجود ہیں، تو ان کو سب کچھ بتلانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی پاک کو ساری تفصیل سے آگاہ فرمایا. اب سیدنا مریم کی جب جوانی ہوئی تو نہ آئے تو میں کیا کروں، میرے بس میں ہے، میں اونچی کیا کروں، ان کی مرضی ہے، کھولیں کھولیں نہ کھولیں نہ کھولیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہمارے بس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کوئی ان کا معتدل مزاج والا آدمی آ جاتا ہے، کھول دیتا ہے، کوئی دوسرے مزاج کا آ گیا، اسے بند کر دیا. الحمدللہ. اب آواز کا اس سے زیادہ میں اب کیا کروں، کتنا قریب کروں آخر اس کو. بہرحال سیدہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے خاندان سے علیحدہ تشریف فرما تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے. اور جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو ایک انسان کی شکل، حالانکہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے لیکن اللہ نے ان کو انسانی شکل تبدیل کرنے کا بھی اختیار دیا ہے. فتمثل لها بشرا سویا، وہ ایک انسان کی شکل میں آئے. بی بی نے جب دیکھا کہ کوئی دور سے آدمی میری طرف آ رہا ہے تو ایک پاکیزہ خاتون تھی، ایک پاکیزہ خاندان سے تعلق تھا، وہ گھبرا گئی اور انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ کے بندے تم کدھر آ رہے ہیں. قال انما انا رسول ربک، کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں. اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایک لڑکا عطا فرمائیں گے. بی بی حیران ہو گئی کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے.
تو بیوی نے یہ بھی کہا، عرض کیا اس وقت، کہا کہ بھئی قاصد تمہاری بات اپنی جگہ ہے، لیکن انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ تو مجھے کبھی کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ نعوذ باللہ میں کسی غلط خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں کوئی سرکش لڑکی ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی عین، کہ بی بی مت گھبراؤ، یہ تیرے رب کا پیغام ہے، اور تیرے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں اگر مٹی سے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، اور میں اگر آدم سے بی بی حوا کو پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو بی بی مریم سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے پہ قادر ہوں۔ اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ ہم اس کو اللہ کی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ، اور یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو بی بی صاحبہ حمل ٹھہر گیا، جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، اس پھونک کے ذریعے اللہ نے اس روح کو اندر داخل فرما دیا، بی بی صاحبہ کا حمل ہو گیا، اور اب وہ وقت آ گیا کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، کہ اب وہ درد ذہ شروع ہو گئے۔ اب بی بی صاحبہ بڑی گھبرائی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی، میرا نام بھی نہ ہوتا، میرا ذکر بھی نہ ہوتا، اب یہ کیا ہوئے، میں کیسے ان باتوں کا مقابلہ کروں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا۔ اب دیکھیں کتنی تفصیل ہے کہ حمل کا ٹھہرنا، پھر درد ذہ کا ہونا، پھر بیوی کا رونا، یہ ساری چیزیں اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی حضور کے بارے میں بھی یہ تفصیل نہیں آئی ہے۔ روایات میں آتا ہے، اچھا، اور احادیث میں بھی ہو نہیں سکتا کہ حدیث تو قول رسول ہوتا ہے نا، نبوت میں 40 سال کے بعد صحابہ ایمان لائے، 40 سال کے بعد جب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت تو ہمیں تاریخی روایات کا سہارا لینا پڑے گا نا۔ لیکن پورا واقعہ اللہ بیان فرمائے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ بی بی صاحبہ کو درد کی تکلیف ہوئی تو کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ نے آ کے ڈیرا لگایا، بیٹھی وہیں کہ سایہ ہے، کچھ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فریاد کی کہ یا اللہ، اس سے تو بہتر تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوں۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا کہ بی بی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے روزہ ہے، میں نے بات ہی نہیں کرنی، بس اشارے سے بات کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایسے روزے بھی ہوتے تھے کہ جس میں کھانا بھی بند، پینا بھی بند اور بولنا بھی بند، لیکن شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت روزے کے اندر بولنے کی اجازت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں کوئی غلط بات نہ کرے، کوئی فحش کلام نہ کرے، کوئی لغو کلام نہ کرے، کوئی بےہودہ باتیں نہ کرے،
لیکن اگر مجرد کلام ہے یا دعوت ہے، تبلیغ ہے، تقریر ہے، درس ہے، تدریس ہے، اجازت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے حکم دیا فرشتے کو کہ بی بی کو تسلی دے، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، فرشتے نے آواز دی کہ بی بی مت گھبرائے، غم نہ کرو، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا سَوِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ مت گھبرائیں، اور جس کھجور کے نیچے آپ بیٹھی ہیں نا اس کو ذرا ہلائیں، حرکت دیں۔ تو علماء فرماتی ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ وہ کھجوریں مسئلہ نہیں دیکھا ہے نا، آج کل بھی بعض کھجوریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کھجوریں ہوتی ہیں، تو ان کا پھل بھی گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے لگا ہوا ہے، تو اس کو تو بندہ اس کی چھڑی کو پکڑتے تو ہلا سکتا ہے، لیکن پوری کھجور کو تو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ تو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ جذع النخلہ، اصل النخلہ نہیں فرمایا۔ اور یہ کھجور کا درخت جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کھجور ہے یا جس کے گھر میں زیتون ہے، الحمدللہ اس گھر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خالی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک مومن کو بھی کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے نا جی، اس کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، کھجور کی تنا ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں، چھڑیاں ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں، گوشہ ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا جب بور نکلتا ہے بور بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، کھجور کچی بھی استعمال ہوتی ہے، آدھی پکی بھی استعمال ہوتی ہے، کھجور تازہ بھی استعمال ہوتی ہے، کھجور خشک بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی کھجور کا ذرہ ذرہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اور کھجور کی گٹکیں جو ہیں، گٹھلیاں جو ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ عرب اپنے جانوروں کو گٹھلیاں کھلاتے ہیں، اور اب تو خیر تحقیق بھی آ گئی ہے کہ مدینہ منورہ کی جو کھجور ہے اجوا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح اجوا تو بہت ہے نا مدینہ منورہ میں، اب تو خیر دوسرے علاقوں سے بھی اجوا آنا شروع ہو گئی، لیکن مدینہ منورہ میں کھجور اجوا جو ہے، آپ مثلا الاوالی میں تلاش کریں، یعنی جو باغ حضور کے زمانے میں تھے، اگر اس باغ کی اجوا ملے تو کیا کہنے، اور مل جاتی، شوق ہو۔ اب بھی الحمدللہ مل جاتی، مہنگی مل جائے گی لیکن مل تو جائے گی۔ تو اب یہ جدید تحقیق ہے حکماء کی بھی، اور اب دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر وہ کھجور کی گٹھلیاں آپ جمع کر لیں اور ان کو سائے میں خشک کر لیں، اور خشک کرنے کے بعد ان کو بالکل کوٹ چھانٹ کے بالکل آٹے کی طرح باریک بنا دیں، اور اس سے آپ معجون بنا لیں، بات کہتے ہیں کہ نہیں اسی کھجور کو بھی ساتھ ملا لو، یعنی باقاعدہ کھجور بھی ہو اور گٹھلیاں بھی ہو، دونوں کو اس کو معجون بنا لیں، تو یہ دل کی بیماری کے لیے اکسیر ہے، اللہ کی شان ہے۔
جو نہیں مانتے تھے نا ڈاکٹر، اب تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اب وہ دنیا کے ڈاکٹر جو جدید تعلیم یافتہ ہیں جو پہلے نہیں مانتے تھے، اب وہ بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے زمزم کے پانی کا بھی انالیسس کیا ہے، ساری دنیا کے پانی ایک طرف ہے لیکن یہ زمزم کوئی نرالا پانی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھجور جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس کے درخت سے اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور پاک نے مومن کو تشبیہ دی ہے۔ اچھا ویسے بھی اب تحقیق یہ ہے کہ انسان مثلا اللہ نہ کرے کسی انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہتا ہے، بازو کٹ جائے زندہ رہتا ہے، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہتا ہے، لیکن گردن کٹ جائے تو زندہ نہیں رہتا۔ اسی طرح کھجور ہے، اس کی شاخیں ادھر ادھر سب کاٹ پھاڑ لیں وہ زندہ رہے گا، اس کی گردن کاٹیں تو مر جائے گا، جب اوپر سے کاٹا جائے گا تو اب وہ مر جائے گا۔ اور اسی طرح دنیا کا ہر درخت جو ہے وہ زمین کے نیچے سے پانی پیتا ہے۔ آپ جب درخت لگاتے ہیں نا وہ زمین سے پانی کھینچتا ہے۔ ایک واحد کھجور ہے جو اوپر سے پانی پیتی ہے، جب بارش گرتی ہے تو اوپر کے پانی سے وہ زندہ رہتی ہے۔ جیسے انسان اوپر سے پانی پیتا ہے نیچے سے تو نہیں کھینچتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ بی بی آپ کھجور کو ذرا ہلائیں، آپ کے لیے تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو جیسے کھجور کو بغیر موسم کے ہم پھل لگا سکتے ہیں تو آپ کو بھی تو بغیر خامند کے بیٹا دے سکتے ہیں۔ اور سارا انتظام دیکھو، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اللہ نے حکم دیا بی بی یہ جو چشمہ ہم نے جاری کیا ہے نا آپ کے سامنے، اس کا پانی پیئیں، کھجور کھائیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس لیے اب تمام دنیا کے حکیم اطباء اور ڈاکٹر بھی مانتے ہیں کہ حاملہ عورت کے لیے اور خاص طور پہ وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد کھجور سے زیادہ بہتر غذا کوئی نہیں دنیا میں عورت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ولادت کے بعد کوئی اور غذا اچھی ہوتی تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، کھجوریں دے سکتے ہیں تو آم بھی تو دے سکتے ہیں، سیب بھی بھجوا سکتے تھے، کیا مشکل تھا؟ تو آخر کھجور دی ہے تو اس میں حکمت ہے کہ عورت کی وہ جو قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں بلیڈنگ کی وجہ سے، ایک کھجور ایسی نعمت ہے کہ اس کو چند دن کے اندر بحال کر دیتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے نا، لیکن عرب میں یہ باقاعدہ رواج ہے، ان کو پتہ ہے۔ اچھا کھجوریں کھانے کا بھی ان کو پتہ ہے، کھجوریں رکھنے کا بھی ان کو پتہ ہے۔ پچھلے سال والی کھجور بھی ان کے پاس محفوظ ہے۔ اور خود جو کھجور یہ بناتے ہیں بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی کھجور ہوتی ہے ماشاءاللہ، شیرے والی کھجور جو ہے وہ ٹین میں اس کو نیچے پہلے تل بچھاتے ہیں، اس کے اوپر وہ کھجور کی تہ لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر تل بچھاتے ہیں، پھر کھجور کی تہ لگاتے ہیں، ایسے لگاتے لگاتے وہ ٹین جب بھر جاتا ہے 24 کلو کا، اس کو بند کر کے الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں تو پورا اس کے اندر ہلا بھی اور تل جو ہے وہ اثر کر جاتا ہے، اور وہ پھر صبح ناشتے میں اس کھجور کو پھر وہ مکھن کے ساتھ لگا کے کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پراٹھے ہیں نا جی، جو میدے کو جا کے پلستر کر دیں انشاءاللہ، نہ مرتا ہوا بھی جلدی مرے گا اللہ کی رحمت سے، دل کے وال بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کولیسٹرول بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ کچا آٹا ہے، میدا ہے، پراٹھا ہے جناب، پکا ہوا ہے، 7 منزلہ پراٹھے ہوتے ہیں ہمارے یہاں،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ کوئی کھاتا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ عورت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کھجور۔ اب جناب بچہ اللہ نے عطا فرما دیا، اب بچہ پیدا ہونے کے بعد تو پورے علاقے میں پھر آگ لگ گئی نا کہ بی بی مریم کا بچہ پیدا ہو گیا، بی بی مریم کا بچہ پیدا ہو گیا، لوگ دوڑے ہوئے آ گئے۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے، مقصد ہے یہ کوئی قصے کی کتاب میں نہیں۔ کیا شان والے ہیں پیغمبر جن کی ولادت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، حمل کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ماں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور جن کو خوشخبریاں دینے کے لیے اور جن کی غذا کا انتظام کرنے کے لیے جبریل آتا ہے۔ اب جب سارے لوگ آ گئے تو نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ ہارون کی بہن یہ کیا ہے؟ نہ تیرا ماں ایسی نہ تیرا خاندان ایسا، یہ بغیر خامد کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اب دیکھیں یہی دو پارٹیاں پیدا ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب کوئی آدمی خارق کی عادت دیکھتا ہے نا، کوئی معجزہ دیکھتا ہے، کوئی خارق کی عادت نہیں دیکھتا ہے تو فوراً بھٹک جاتا ہے۔ کسی بزرگ کی کوئی کرامت دیکھ لی بھٹک گئے، یہ نہیں سمجھا بھی انسان ہے، اللہ نے کرامت دی ہے، کرامت اولیاء حق بر حق ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ وہ اولیاء ہر وقت جب چاہے کرامت دکھا دے۔ وہی اولیاء قید خانوں میں بیٹھے رہے، جیلوں میں بیٹھے رہے، کرامت نہیں دکھائی۔ کرامت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کرامت اولیاء برحق ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ معجزہ برحق ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں تو نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہیں گے ظاہر ہو جائے گا، نہیں چاہے تو نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ یا اخت ہارون، تو یہ مسئلہ بھی سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، ان کی طرف نسبت کی گئی کہ تم تو ہارون کے خاندان کی، ہارون کی بہن ہو، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تو 600 سال کا فرق ہے، حضرت ہارون کی بہن کہاں سے آ گئی؟ تو اتنا فاصلہ ہے درمیان میں، 600 سال، 6 صدیاں، تو ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے زندہ رہی؟ یہ مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے، بس بات سنی کو آگے کر دیا، اور ماننے والے ماشاءاللہ دنیا میں بہت ہیں۔ یاد رکھو اس سے مراد حضرت ہارون نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک رواج بن گیا ہے نا، اب جیسے آپ نے دیکھا نا قصہ یوسف زلیخا، یوسف زلیخا، یوسف کتابیں لکھ دی ہیں، بھائی تمہیں پتہ ہے اس کا نام زلیخا تھا؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ حضور نے فرمایا ہے، نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، بس کیا نام تھا اللہ عالم۔ اب روایات اسرائیلی میں آتا ہے، کسی نے کہا راعیل نام تھا، کسی نے کہا زلیخا نام تھا، تو یہ یہودیوں کی کتابیں ہیں، ان کا اعتبار کیا ہے؟ دیکھو نا، ایک واقعہ ہزاروں سال گزر گئے جب قرآن نے یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ بیان کیا ہے،
لیکن نام نہیں لیا. جب نام نہیں لیا تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے تلاش کرنے کی, اور ہم بلا وجہ زلیخا نام ڈھونڈ لیں. اس کا کیا نام تھا اللہ عالم. کسی عورت کا نام بھی قرآن نے نہیں لیا نا. اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا پروانہ جاری ہوا, انہوں نے کہا جی میں جیل سے نہیں جاتا. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. پہلے بادشاہ سے کہیں کہ مجھ پر جو مقدمہ بنایا گیا, الزام لگایا گیا, وہ عورتیں جنہوں نے مکر کیا, پہلے انکوائری تو کرو, تحقیق تو کرو, فیصلہ تو کرو. تو وہاں بھی نسبت اللاتی قطعن ایدیہن نام کوئی نہیں. اسی طرح فلما سمعت بمکرہن, جب امرأۃ العزیز نے مصر کے عورتوں کے بارے میں بات سنی کہ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں کہ دیکھو جی کیسی عورت ہے, اتنے بڑے وزیر کی بیوی ہے اور اتنی بڑی دولت ہے, حسن ہے, جمال ہے, اپنے غلام کو بھی قابو نہیں کر سکی. تو وہاں بھی نام نہیں ہے. تو یاد رکھو کہ یا اخت ہارون جو ہے, کوئی اور ہارون تھے, بی بی کے خاندان میں بڑے تھے, جو بڑے عابد زاہد معشور تھے, ان سے بی بی صاحبہ کا نسبی رشتہ تھا. اس وجہ سے قوم نے کہا کہ تم تو ہارون کی بہن ہو, تم نے یہ کیسے گناہ کیا ہے. ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. اب بی بی کو تو اللہ کا حکم تھا نا جی کہ بات نہیں کرنی. میں نے کہا تھا نا کہ دیکھیں ایک نئی چیز ہے نا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا, یہی دو گروہ بن گئے. یہودی گمراہ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو بی بی مریم نے ڈرامہ کیا ہے, یہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ نعوذ باللہ بی بی کا تعلق تھا, بچہ پیدا ہو گیا تو یہ ڈرامہ بنا دیا. یعنی وہ گمراہ اس طرح ہو گئے. اور نصرانی جو ماننے والے تھے, انہوں نے کہا ہاں بغیر باپ کے بیٹا تو پھر خود خدا ہوا نا, باپ جو نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا ہے نا. وہ یوں گمراہ ہو گئے اور یہ یوں گمراہ ہو گئے. اور یہی حال ہمارا ہے یار, خدا رحم کرے ہمارے حال پر بھی. آج لوگ بعض حضور کی محبت میں, اولیاء کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہیں خدا سے بھی درجہ اونچا کر دیا, اور بعض اتنے گستاخ ہو گئے, انہوں نے کہا ہمارے جیسا ایک انسان تھا بس مر گیا, بات ختم ہو گئی. ہمارے یہاں بھی تو اعتدال نہیں رہا نا, افراد و تفریط ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ایک بندہ تھا بس مر گیا مر گیا. اور دوسری طرف جو عاشق ہیں ماشاءاللہ حلوے والے, وہ کہتے ہیں جناب ہماری ہر مجلس میں حضور تشریف لاتے ہیں, ہر جگہ حضور حاضر ناظر ہیں, ہم جب میلاد کی مجلس کرتے ہیں تو حضور تشریف لے آتے ہیں. وہ اللہ کے بندے, ایک دن میں اگر 1,00,000 مقام پر میلاد کی مجلس ہو رہی ہے تو حضور ہر مجلس میں جاتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ تمثیل ہے, مثال ہے, حقیقت ہے. اور اگر حضور تمہارے پاس میلاد میں تشریف لے جاتے ہیں تو غریب بیچارے جو لاکھوں روپے خرچ کر کے مدینے میں سلام پڑھ رہے ہیں, وہ کس پہ سلام پڑھتے ہیں؟ حضور تو گئے آپ کے پاس. اسی لیے پھر وہ دھوکے میں پڑتے ہیں کہ جی وہ قبر میں بھی ہیں اور ہر جگہ بھی ہے نا, جیسے خدا عرش پہ بھی ہے اور ہر جگہ بھی ہے نا, محمد مصطفیٰ بھی تو خدا ہے نا. یہی وہ دھوکہ ہے جس میں تباہی ہوتی ہے. اب بھی چونکہ اللہ کے حکم کی پابند ہے, چپ کر کے بیٹھی ہے. اشارت الی
بی بی صاحبہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا. اب تو چیخ پڑے نا، قرآن میں جمع کا صیغہ ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جمع کا صیغہ، سب بول پڑے. انہوں نے کہا بی بی مریم یہ کیا ہے، ایک چوری اور سینہ زوری. نہیں ادھر اشارہ کرے بچہ بولے گا. آج تک ابھی سنا ہے کہ بچہ بولتا ہو؟ آپ جواب نہیں دیتی ہے، بچہ جواب دے گا. اللہ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ابھی جھولے میں جھول رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جواب دو. یہ صرف تیری ماں کی عزت کا سوال نہیں، یہ نبی کی حرمت کا سوال ہے، یہ انبیاء کی عزت و عصمت کا سوال ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. جب عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مولانا نے فرمایا نہیں، یہی پہلے عبدیت کا اقرار کرو. یوں نہ کہہ دو انی رسول اللہ، انی کلمت اللہ، انی روح اللہ، پھر تو پکے ہو جائیں گے خدا کا بیٹا ہے. نہیں کہو عبد اللہ، میں تو بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ. اسی لیے معراج والی رات میں بھی اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، تاکہ معراج کو دیکھ کے میرے نبی کو خدا نہ بنا بیٹھو، وہ میرا بندہ ہے. اور زمین میں تھا تو بندہ ہے. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آسمانوں میں گیا تو عبد ہے. اور اللہ نے جو نماز کا تحفہ دیا اس میں بھی حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے عقیدے پہ پکا رکھنے کے لیے تعلیم ہی یہ دی کہ میرا مدنی ان کو کہیے کہ جب نماز میں بیٹھیں گے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، عبدیت کا اقرار کریں. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تو لوگ تو دنگ رہ گئے. انہوں نے کہا بھائی بی بی مریم تو پاک ہے. اب یہ بھی قرآن میں موجود. اچھا پھر قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. فآمنت به طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. اب جماعتیں بن گئیں، ایمان لانے والے بھی اور کفر کرنے والے بھی. اور یہودیوں نے پھر آپ کے قتل کی سازش کی. سارا قرآن نے ذکر کیا. آپ ایک مکان میں بیٹھے ہیں، یہودیوں نے گھیرا ڈال دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من انصاری الی اللہ، تم میں کون ہے جو میرا مددگار بنے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اللہ نے فوراً ایک دوسرے بندے پر عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ جو تھی وہ ڈال دی اور اس کو وہ پکڑ کے لے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو ایک ایک لفظ قرآن میں موجود ہے. یعنی آپ کا رفع آسمانی بھی قرآن میں موجود ہے. یہ تو قادیانی یا باطل فرقوں کو دھوکہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ رفع کا معنی ہے کہ آپ کا شان بلند کر دیا. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ رفع کا اگر صلہ لام ہو تو وہاں شان مراد ہوتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور رفع کا صلہ اگر ضمیر ہو وہاں بھی شان مراد ہوتی ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، لیکن رفع کا صلہ الہ ہو تو وہاں حقیقی رفع ہوتی ہے. بل رفعہ اللہ الیہ. تو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا گیا کہ جب حضور پاک محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم یہودیوں کے سامنے عیسائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی پوری تفصیل بیان فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تفصیل بیان فرمائیں گے، ان کو ماننا پڑے گا کہ سچ محمد مصطفیٰ سچا نبی. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اگر یہ اتنے دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں، دیکھو نا ایک آدمی ضدی ہو، ہٹھی ہو،
لاکھ قرآن پڑھو، لاکھ دلائل تو نہ مانے، فرمایا اس کا ایک علاج اور بھی ہے، ان کو کہو کہ مباہلہ کریں. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نہیں کتاب آ جاؤ، بلاؤ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، خاندانوں کو. میں بھی اپنے خاندان کو لے کے آتا ہوں. میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم میں ناحق ہے، غلطی پہ ہے، اس کو برباد کر دے. آؤ مقابلہ کرو میرا، مباہلہ کرو میرے ساتھ. اگر تم دلائل نہیں مانتے ہو تو آؤ مباہلہ کرو. جب رات کو اکٹھے ہوئے وفد کے لوگ، 60 آدمی تھا، ان میں بڑے بڑے ان کے پادری بھی تھے، پیر بھی تھے، ان کے مولوی بھی تھے، تاجر بھی تھے. انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا خدا کے بندے اب حضور نے تو چیلنج کر دیا ہے کہ آؤ مباہلہ کریں، اب کیا کریں؟ تو عبد المسیح نے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا، وہ سچا نبی ہے، مٹ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. آئے صبح نے کہا رسول اللہ مباہلہ نہیں کرتے، ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو جزیہ دیں گے، آپ کی حکومت بھی مانیں گے، آپ کے تابع، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا واللہ مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے اگر وہ میرے مقابلے میں نکل کر مباہلہ کرتے تھا استوت الوادی علیہم النار، اسی وادی میں اللہ ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہمیشہ. اس لیے یہ سارے واقعات آئے ہیں تاکہ صداقت محمد مصطفیٰ، رسالت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، حقانیت محمد مصطفیٰ ثابت ہو جائے کہ کوئی دلائل کے مقابلے اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. جب بھی حق آئے گا باطل مٹ جائے گا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تو اس لیے اب اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ پکی بات ہے وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم خود خدا ہے. بھئی عیسیٰ کو خدا کہو تو کافر ہو جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو خدا کہو وہ کافر نہیں ہوتا. اس لیے سارے قرآن میں غور کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالت احرام میں کسی کے بال کاٹ دے، کیا مانا؟ بات یہ ہے کہ اگر دو آدمی ہیں، مرد یا عورتیں ہیں، طواف کر لیا، دونوں نے صفا مروہ دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی ایک نے ابھی صفا مروہ نہیں دوڑا، مانا اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوا، اس نے بال کاٹے تو دم پڑ جائے گی. اور اگر دونوں فارغ ہو گئے، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، آدمی اپنے بال خود کاٹ دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ جب جائیں بالکل کہیں السلام علیک یا اول الخلفاء، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیک یا صاحب الغار والمزار رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر ذرا آگے السلام علیک یا ثانی الخلفاء، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیک یا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پڑھیں اور آگے جائیں. کہتے تھی کہ ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اسی طرح حدیث میں ہے کہ لا جمعۃ الا بخطبہ، اس کا جمعہ نہیں جو خطبہ نہ پڑھے. تو خطبہ تم پڑھتے ہو یا امام پڑھتا ہے؟ اگر ایک آدمی نے حتیٰ کہ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں یا خطبہ سنا ہی نہیں ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو امام کا خطبہ سب کا خطبہ ہے، امام کا پڑھنا سب کا پڑھنا ہے.
تراوی کے اندر قرآن دیکھ کے پڑھنا جو ہے نفل عبادت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دیکھ کے نہ پڑھا جائے، جتنا یاد ہے وہی پڑھا جائے۔ مجبوری ہے، کوئی نہیں ہے، مجبور ہے بیچارہ، کچھ نہیں جانتا تو پڑھ سکتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ رسول کا حکم ہے، مولوی نے تو نہیں کہا۔ مولویوں نے کہا ہو تو پھر تو ان کو وجہ بتانی چاہیے نا۔ جب روائے کریہہ خارج ہوں گے تو صاف بات ہے کہ بدبو تو اسلام کو پسند نہیں ہے۔ بصل کھا کے نہ ہو، کیوں؟ حالانکہ بصل تو حلال ہے، کہ بھی ریحہ کریہہ پیدا ہوتی ہے۔ اونٹ، گائے یا بکری کا پیشاب جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک پاک ہے، لیکن حنفی مسلک میں پاک نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ایک حدیث ہے کہ حضور نے حکم دیا تھا اشربوا من البانہا و ابوالہا، کہ ان کو جہاں اونٹ ہے صدقے کے وہاں بھیج دو، اور یہ اس کا دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی پئیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اجتوؤھا، وہ بیمار تھے، ان کو مرض استسقا تھی، پیٹ بڑھ گئے تھے، اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو دودھ بھی پلایا جائے اور اس کو پیشاب بھی پلایا جائے، تو بحیثیت بیماری کے تو جائز ہے، اس کے بغیر نہیں۔ لیکن بعض ائمہ ظاہر حدیث کو سمجھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پاک ہے۔ ویسے یاد رکھو، ان اختلافات میں تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حدیث میں موجود ہے کہ حضور نے حکم دیا، کچھ لوگ آئے تھے، ان کو مدینہ منورہ کی فضا موافق نہ آئی، ان کے پیٹ بڑھ گئے، حضور نے ان کو حکم دیا اشربوا من البانہا بابا۔ لیکن کیا آپ سارے ذخیرہ احادیث میں ہمیں یہ ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں کہ پھر کسی صحابی نے پیا ہو؟ جب حلال ہے، پاک ہے، تو پھر سب کو پینا چاہیے تھا۔ تو پھر وہی بات مان لو کہ وہ بیمار تھے، مریض تھے، اس لیے حضور نے حکم دیا تھا۔ اور پھر ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت مجھے بتاؤ کیا ہے؟ آپ پیئیں گے؟ کیوں آخر امت کو کیوں لڑاتے ہو؟ دنیا مقابلہ کر رہی ہے، کفر اسلام کو مٹانے پہ لگا ہوا ہے، تمام عالم میں سازشوں کا زور ہے، ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کسی مسلمان ملک کو چین سے رہنے نہیں دیتے، ہر وقت ایک نیا فطرہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک نیا فطرہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک نیا فطرہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے تو قرآن کے مقابلے پہ نیا قرآن چھاپ دیا ہے۔ مرزائی قادیانی جو متفق علیہ کافر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر قرآن چھاپی ہے، اس کا تو تم نے جواب دینے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اس نے اللہ کے قرآن کی 30 آیات میں تحریف کر کے، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس پر تو تمہاری رگے حمیت کبھی نہیں پھڑکتی۔ ان مسائل میں آخر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ تمہیں بریلویت کی بدعت نظر آتی ہے، نہ شرک نظر آتا ہے، نہ رفض نظر آتا ہے، نہ خوارج کی خارجیت نظر آتی ہے، نہ ہندو مذہب ہے، نہ بدھ مذہب ہے، کتنے باطل مذہب ہے، ان کے خلاف کام کرنے کی تمہیں تکلیف ہی نہیں ہے۔ صرف ایک مسئلہ ہے کہ بس حنفی اور حنفی اور حنفی اور دیوبندی اور تبلیغی اور فلانے اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ تو وہ ملک ہے کہ جس کے بادشاہ بھی اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ حضور کی امت کو اکٹھا کرو، کیونکہ یہ ایک مقام ہے، یہاں حنفی بھی ہے، شافی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ منظر پورا عالم، پوری دنیا دیکھتی ہے کہ حج ہے، سارے اکٹھے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، ہر زبان مختلف ہے، مسلک مختلف ہے، لیکن سب کا لبیک بھی ایک ہے، عرفات بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، صفا مروہ بھی ایک ہے، اور دین اسلام بھی ایک ہے۔ اس کو دیکھ کے کافر جل مرتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، ہم اور کیا کہہ سکتے؟ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو بس یہی مسائل یاد ہیں امت کو لڑانے کے لیے۔
امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس انصاف تھا. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ حق کے متلاشی تھے، کہ اگر اپنے امام کا بھی کوئی قول غلط نظر آیا تو انہوں نے نہیں دیا. یہ تو ان کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے خدا کے بندے، جس کو تم برائی سمجھ رہے. یہی تو کمال ہے کہ صاحبین ان کے شاگرد ہیں، لیکن کتنے مسائل ہیں جن پر فتویٰ علی قول صاحبین ہے، اس لیے کہ صاحبین کے دور میں جب ان کو کتابیں ملی ہیں وہ امام صاحب کے دور میں نہیں تھی. جیسے امام شافعی کے دو قول ہیں، قول قدیم ہے، قول جدید ہے. جب آپ مصر میں آئے ہیں تو پھر قول جدید آ، کیونکہ وہاں وسعت تھی علم کی. یہی تو کمال ہے نا کہ حق والا کبھی باطل پہ ڈٹا نہیں رہتا، جہاں حق ملتا ہے وہ مان لیتا ہے. اذان ہوتی ہے تو جیسے مؤذن کے حضرت نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ لا حول حی علی الصلاۃ حی علی تو کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور جب وہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تم کہو الصلاۃ خیر من النوم صدقت وبررت ودعوت الی الحق. میں نے وضو میں غلطی سے 3 کے بجائے منہ 4 دفعہ دھو لیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. کہتا جی کہ اللہ نے مجھے 2 بیویاں دی ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، دونوں کو اللہ نے اولاد بھی دی ہے، ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑی اچھی بات ہے، خوش قسمتی ہے کہ ایک گھر میں رہیں، اتفاق ہو، اتحاد ہو. یہاں عرب میں تو بات یہ عام ہے، ہمارے یہاں یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے بات. عرب میں تو عام ہے، ایک گھر میں 4 عورتیں اکٹھی رہتی ہیں، 2 ہیں اکٹھی رہتی ہیں، 3 ہیں اکٹھی رہتی ہیں، کوئی جھگڑا نہیں. وہ سمجھتی ہیں شریعت کا حق ہے. اچھا خامد غفلت کرنے لگے تو بیوی خود کہتی ہے نہیں آج میری باری نہیں ہے، اس بیوی کا حق ہے، جاؤ ادھر. یہ تو ہمارے ہاں ہے نا، چونکہ ہم ہندو کی تہذیب کے مرے ہوئے لوگ ہیں نا، اس لیے ہمارے ہاں وہ سارے ہندو رسمیں ہیں. ساری دن ساری رات خامد زنا کرے، یہ عورت کو برداشت ہے، دوسری نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، منہ کالا کرتا رہے، حرام کرتا رہے، جہنمی بنتا رہے، نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے. اس سے بڑی بدقسمتی ہے. اچھا ایمان سے کہو عورت کی دشمن مرد ہے یا عورت ہے؟ عورت کہتی ہے نا کہ دوسری بیوی نہ آئے، ہم تو کہتے ہیں 4 ہوں، تو ہم دشمن ہیں یا عورت دشمن ہے عورت کی؟ تو خامخواہ مردوں پہ الزام لگاتے ہو کہ مرد عورتوں کے دشمن ہیں. دشمن تو تم ہو جو برداشت نہیں کرتی ہو. اگر کوئی آدمی حدود حرم میں عمرہ کرنے کے بعد یہاں تو ٹک لگوائے لیکن بال حد حرم کے باہر جا کے کٹوائے، دم پڑ گئی، یہاں کیوں ٹک لگوائے، یہاں بال کٹوائے. عمرہ حرم میں ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ طواف حرم میں، صفا حرم میں، بال بھی حرم میں کٹیں گے. کہتے ہیں جی کہ میں نے سنا ہے کہ عرب عورتیں جو ہیں سوتی بہت ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتی. مجھے تو نہیں پتا بھائی، کوئی عرب عورت سے شادی کر کے تجربہ کر لو. ہاں اب یہی ہو سکتا ہے، مجھے تو پتا نہیں، مجھے کیا پتا بھی عرب عورتیں نہیں سوتی بہت ہیں اور کھانا بھی نہیں کھاتی. بغیر کھانے کے نیند آتی ہے بھوکے آدمی کو. تم کھانا نہ کھاؤ، یہ سو کے دکھاؤ. مسئلہ شریعت کا بولی مکی سے پوچھنا ہے. تم 2 دن بھوکے رہو اور مجھے سو کے دکھاؤ. بعض ممالک والے ہیں مکے میں پہنچ کے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہ بالکل غلط کرتے ہیں. کسی مسلک میں بھی اجازت نہیں ہے، احرام میقات سے باندھنا ہوتا ہے. نہ تم مکے میں آ کے یہی ڈھونڈتے رہتے ہو کہ تم نے کہاں سے احرام باندھا ہے، تم نے کہاں سے باندھا ہے.
اپنے احرام کا فکر کرو کہ تم نے صحیح باندھا ہے، ممالک کا فکر نہ کرو. اللہ عالم وہ پہلا عمرہ کر چکے ہوں، دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ جا رہے ہوں، تم نے کہا یہیں سے باندھتے ہیں. وہ ایک مولوی اپنا آیا، وہ حج کر کے واپس گیا تو لوگوں نے پوچھا جی کوئی حال حوال سنائے. خود نے کہا جی کیا حال حوال سنائے، مکے مدینے والے لوگ تو بالکل دین سے ہٹ گئے، بدل گئے. کہا جی کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا جناب وہاں تو فجر کی نماز 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. وہ جمعہ کے دن نماز پڑھی نا، آیت سجدہ تھا، اور شریف آدمی کو پتا نہیں کہ سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے، تلاوت کا. انہوں نے کہا نہیں 3 رکعتیں نماز ہو گئی. توبہ 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 جی، وہاں تو دین بدل دیا. وہاں بھی ہے نا 3 رکعتیں. مسجد عائشہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے، بالکل باندھا جا سکتا. خدا کے بندے یہ نہ باندھا جا سکتا، یہ اسلام کی حکومت ہے، یہ وہاں نشانی نہ چھوڑتی. کسی عورت نے نفلی عمرہ مانا تھا لیکن حیض کی وجہ سے اس کو ٹائم نہیں ملا، کوئی بات نہیں، جب اللہ تک توفیق دے گا پھر آگے کر لیں گا. یا اس کی وجہ سے منت کوئی اس کا بھائی پورا کر دے تب بھی ہو سکتا ہے. عورت کو حیض آ گیا، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، حرم میں نہیں آ سکتی ہے. مکروہ اوقات میں عمرہ تو کر سکتے ہیں، 2 رکعت جو ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں طواف کے. حالت احرام میں بنیان پہلے رکھی تو دم ہے، سلا ہوا کپڑا حرام ہے، اس کو نظر نہیں آیا بنیان پہنے ہوئے. میقات میں سے بس میں بیٹھ کے احرام باندھ لیا، میقات میں نہیں گئے کوئی حرج نہیں، میقات کے سامنے باندھ لیا، بس میں بیٹھے بیٹھے جائز ہے. اگر ہم نے میقات سے آئے تھکے ہوئے تھے، احرام میں سو گئے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مکروہ اوقات کے بعد عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے. دوسرا عمرہ کون سا؟ سو گئے کیا مطلب؟ کپڑے پہن لیے سو گئے تو تب پڑ گئی. اگر احرام کی حالت میں سو گئے تو اٹھ کے طواف صفا کر لو، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. ہاں حرم شریف میں عصر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس وقت سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد وقت ہوتا ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر کوئی حنفی حرمین میں ہے تو ان کے مسلک کے مطابق عصر کی نماز ان کے پیچھے پڑھے، جماعت نہ چھوڑے حرم کی. امام جب کہتی ہیں وَلَضَّالِّينَ تو سکتہ کر، بعض ائمہ سکتہ کرتے ہیں تاکہ مقتدی پیچھے جو ہے وہ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن احناف کے نزدیک سکتہ نہیں ہے. عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، درباروں پہ جانا جائز ہے، لیکن سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے. اگر عبادت کی نیت سے کرے تو کفر ہے، صرف تعظیم کی نیت سے کرے تو فاسق و فاجر ہے. عید میلاد النبی کے چاول کھانا یا حلوہ کھانا، جب عید میلاد النبی بھی جاتا ہے تو چاول کھانا بھی اب ناجائز ہے. کنز الایمان کی تفسیر جو ہے میں نے پوری نہیں پڑھی ہے، لیکن اکثر معاملات میں انہوں نے اللہ معاف کرے بدعات و شرک کی طرف اشارے کیے ہیں. اذان سے پہلے یا بعد میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا بدعت ہے. اگر سنت ہوتا تو حضرت بلال پڑھتے. جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، جنازہ تو خود دعا ہے، تمہیں نبی کی دعا بے اعتبار نہیں ہے. 3، 7، 40واں بدعت ہے. اللہ کے سوا یا رسول اللہ یا علی پکارنا شرک ہے. حضور کو مختار کل ماننا شرک ہے. عالم الغیب ماننا کفر ہے. حضور نے فرمایا لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. گوشت کے بارے میں جو باہر سے آتا ہے اس پر کوئی اعتبار نہ کریں، مقامی ہے تو وہ حلال ہے.
حضرت عمر عنہ ان کے باپ کو قتل کیا، مجھے تو پتہ نہیں کیا پوچھا ہے آپ نے. فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ لی، احناف کے نزدیک سجدہ ہے. اذان کا مصنون طریقہ یہاں جو اذان ہو رہی ہے روز سنتے ہو، ابھی تمہیں مصنون طریقہ معلوم نہیں ہوا. مسئلہ کے امام مالک میں بھی ہاتھ چھوڑنے کی روایت ضعیف ہے، وہ بھی جو صحیح لوگ ہیں ہاتھ باندھتے ہیں. صرف یہ رافضی جو ہے یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ انشاءاللہ آنے والا ہے. اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو رمضان کا صیام و قیام نصیب فرمائے. داڑھی کو کالا کرنا جائز نہیں ہے، باقی کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہا اللہ عالم. جب قرآن نے نہیں بتایا تو مجھے کیا پتا. قرآن کہتا ہے حملت ہو فانتبذت، حمل ہوا، پھر اس کے بعد وضع حمل ہو گئی. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ فوراً حمل ٹھہرا، فوراً وضع حمل ہو گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پوری طرح 9 مہینے کی مدت گزری. لیکن راجح بات یہی ہے کہ فوراً حمل ہوا اور وضع حمل ہو گئی. اگر 9 مہینے ہوتے تو قوم تو پہلے آ جاتی نا کہ یہ پیٹ کہاں سے ہے. بچے ہونے کے بعد تو نہ آتی نا. نہیں، تمہیں ان دن گننے کا کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتاؤ. نہیں، مثال کے طور پہ 9 مہینے تھے، تمہیں کیا فائدہ ہے. اگر فوراً ولادت ہو گئی تمہیں کیا نقصان ہے. بس بیٹھے ہیں، کچھ تو لکھنا ہے نا. مولوی مفت ہے، جب آپ مفت ملتا ہے کوئی پرچی پہ فیس تو ہے نہیں. والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا. کہتے ہیں کہ پہلے سال عید نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے جناب؟ یعنی اب ایک والدہ کا انتقال ہو گیا، عید نماز سے بھی محروم. ماشاءاللہ، یعنی 2 عذاب بھگتنا چاہتے ہو. میرے گھر کے نزدیک جو مساجد ہیں وہ بریلوی حضرات کی ہیں. بہرحال کوشش کریں کسی موحد امام کے پیچھے نماز پڑھو، نہ ملے تو اپنی جماعت کرو. ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے نماز میں ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں. آپ اسی قرآن کی آیات پہ توجہ رکھیں جو امام پڑھ رہا ہے. آپ خود پڑھ رہے ہیں تو اسی پہ توجہ رکھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جب آپ اس پہ توجہ کریں گے خیالات نہیں آئیں. جب ادھر ادھر تمہاری توجہ قرآن کی طرف نہ ہو تو پھر خیال تو آئیں گے. میں طواف کر رہا تھا، مجھے 6 چکر میں الٹی آ گئی. میں گیا الٹی وغیرہ کر کے منہ صاف کر کے پھر 7واں چکر پورا کیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حجر اسود کے بوسہ دینے کے لیے بہت دھکے لگتے ہیں، تو نہ کھاؤ نا دھکے، دور سے اشارہ کر دو بس. وہی بوسے کے مقام ہے. لیکن تمہیں بھی تو چومنے کی مرض ہے نا. قبر چومی اور حجر اسود نہ چوما تو کام تو نہ بنا. یہ ہمارے چومی چاٹی والی پارٹی ہے نا جی. وہاں جائیں گے، حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، نہیں او تمہارا عمرہ کیا ہوا؟ پھر تو تمہارا تو کچھ بھی نہ ہوا. اللہ کے بدلے جب حضور نے فرما دیا اشارہ کرو، وہی بوسے کا ثواب ہے، تو دھکے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر 4تھی رکعت میں مقتدی نے لقمہ دیا، کھڑے ہو کے 4تھی رکعت پوری کی، سجدہ سہو بھی کر، نماز ٹھیک ہے بالکل. اگر کسی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں فجر کی اذان سے 2 منٹ پہلے کھانا پینا بند کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، بالکل روزہ ٹھیک ہے.
اگر کوئی آدمی مسجد نبوی میں جانے کے بعد ہر نماز کے بعد جا کے صلاۃ و سلام عرض کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب